الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اب آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ جامعہ محمدیہ میں نماز جمعہ کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے اور مختصر وقت میں لوگوں کے بڑے سارے سوالات ہیں جن کے جوابات کبھی تفصیل سے اور کبھی اختصار سے عرض کیے جاتے ہیں۔ خوابوں کی جو تعبیرات ہیں ان کے سلسلہ میں نشست جو ہے وہ الگ سے ہوتی ہے۔ بڑی ساری خوابیں دوست احباب کی بذریعہ تحریر، کتابت، خطوط اور سوشل میڈیا کے ذریعہ جو ہے وہ جمع ہیں۔ ان میں سے آج کی نشست میں چند خوابیں اور ان کی جو تعبیر ہے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ خواب جو ہے وہ پوچھنے والا وہ یہ ضرور بتایا کرے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، اسے خود خواب آیا ہے یا وہ کسی کا خواب جو ہے وہ نقل کر رہا ہے۔ اور دوسری بات کہ جو خواب دہشت ناک اور وحشت زدہ کر دیتے ہیں ایسے خواب جو ہیں وہ بیان نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اپنی بائیں طرف اعوذ باللہ تعوذ جو ہے وہ پڑھ کر تھوک دینا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کئی لوگ جو ہیں وہ بڑی حساس نوعیت کی خوابیں بیان کرتے ہیں جن کا تعلق منصب نبوت اور رسالت سے ہوتا ہے، تو ایسی خوابیں جن کا تعلق منصب نبوت اور رسالت یا نفوس قدسیہ صحابہ کرام سلف صالحین سے ہو تو ان خوابوں کی تعبیر کرنے سے ہم اعتراض کرتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی فتنہ پیدا نہ ہو۔ اب پہلا سوال ہے، پہلی خواب میں مردے بہت زیادہ نظر آتے ہیں، کہتے کچھ نہیں ہے، نہ ہی کچھ لیتے ہیں نہ ہی کچھ دیتے ہیں، ویسے ہی خوف آتا ہے، تعبیر بتا دیں۔ خواب کے اندر مردوں کو دیکھنا اس عمل کے ذریعہ جو شیطان ہے وہ آپ کو پریشان کرتا ہے۔ ایمان کی کمزوری، نماز کی پابندی نہ ہونا، فجر کی نماز کی پابندی نہ ہونا، تو شیطان جو ہے وہ پھر انسان پر مسلط ہو کر کے اس کو پریشان کرتا ہے۔ تو آپ نمازوں کی کوتاہی کو دور کریں۔ سورۃ المؤمنون کے اندر ایک وظیفہ ہے بہت پیارا، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اس کی آپ تلاوت کیا کریں۔ ہمارے حیدرآباد سندھ سے ایک معراج صدیق صاحب نے خواب بیان کی ہے جو کہ ان کے بیٹے کے بارے میں ہے، تو میں اس خواب کی قصداً تعبیر نہیں کر رہا، بلکہ میں اس بھائی کو یہ نصیحت کرتا ہوں معراج صاحب کو کہ وہ یہ خواب کسی سے بیان نہ کریں اور اپنے بیٹے کے بارے میں دعا بھی کرتے رہیں اور بیٹے کو نصیحت بھی کریں کہ وہ ایسے تمام اعمال سے بچے کہ جسے وہ شیطان کی گرفت میں آ جائے، نماز کی پابندی جو ہے وہ اس کو اختیار کریں۔ میں نے کل خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ماموں کے گھر بیٹا ہوا ہے اور پھر ماموں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور آگے پھر میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میری گود میں میرا بیٹا ہے جبکہ میری اولاد نہیں ہے، اور پھر شوہر کی ڈیتھ دیکھتی ہوں۔ خواب کے اندر اس طرح کی جو چیزیں ہیں، آنے والے حالات کا ناموافق ہونا یا جن حالات میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں ان میں ذہنی سکون کا نہ ہونا، حالات کا درست نہ ہونا، تو صبح و شام کے اذکار کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں اور استغفر اللہ واتوب الیہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد بھی عطا فرمائے اور آپ کے حالات کو بھی آپ کے موافق کر دے اور آپ کی نیک خواہشات کو پورا کرے۔ میرے ننیال میں آج کل نانا ابو کی وراثت کی تقسیم کو لے کر بہت جھگڑا ہو رہا ہے۔
ماموں چاہتے ہیں کہ خالہ لوگ اپنا حصہ نہ لیں، اس لیے خالہ کو ڈرایا دھمکایا بھی ہے۔ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کے گھر میں سے سانپ نکلتا ہے، وہ خالہ کو ڈس لیتا ہے، میری امی سانپ کو مار دیتی ہیں۔ سانپ سے مراد جو ہے وہ دشمن اور حاسد ہے۔ وراثت میں بہنوں کو حصہ نہ دینا یہ انتہائی قابل افسوس ہے، لیکن اس طرح جھگڑنا کہ دشمنیاں پیدا ہو جائیں یہ بھی قابل مذمت ہے۔ حق والا ہونے کے باوجود اگر جھگڑا چھوڑ دے تو نبی علیہ السلام نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے۔ سانپ نظر آنا اس سے مراد حاسد اور دشمن ہے۔ شعیب اختر صاحب نوشہرہ ورکہ سے خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں کہ میری والدہ کو ایک ماہ کے وقفے سے خواب آ رہے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، جیسے جنت کا ٹکڑا ہے، اور اس کے بالکل پاس کھڑی ہوں، بس درمیان میں ایک شیشہ ہے اور آواز آتی ہے کہ یہاں آ جاؤ، یہ دیکھو کتنی پرسکون جگہ ہے، لیکن میری والدہ کہتی ہیں کہ ابھی نہیں آنا، اور وہ واپس آ جاتی ہیں۔ یہ جو خواب ہے، اگر تو آپ غیر شادی شدہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک اچھی بیوی سے نوازے گا اور آنے والے حالات کو بہتر کر دے گا۔ اور اسی طرح اس کی دوسری تعبیر بھی یہ ہے کہ اگر آپ کی والدہ جو ہیں وہ انتہائی بزرگ اور عمر رسیدہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آخرت کو ان کے لیے بہتر کرے گا، ان کی اگلی جو منزلیں ہیں ان کو ان کے لیے آسان کرے گا۔ بھائی میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں پانی پر تیر رہا ہوں، اور جب میں اپنی آنکھ کھولتا ہوں پانی کے اندر تو سارا پانی صاف ہوتا ہے جس میں تیر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے معاشی حالات کو بہتر کرے گا۔ صاف ستھرا پانی ہونا یہ حالات کا بہتر ہونا، معاشی حالات کا بہتر ہونا ہے، اور اس میں آپ کا جو تیرنا ہے یہ آپ کی محنت اور کوشش اور کاوش ہے، جس کے صلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر رزق عطا کرے گا۔ نام شہزاد ہے، ابھی سعودیہ میں ہوں۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری دادی اماں مجھے کہہ رہی ہیں کہ ابو کو روکو، کس بارے میں پتہ نہیں ہے، حالانکہ وہ کافی عرصہ پہلے فوت ہو چکی ہیں اور ان کے کپڑے بھی میلے ہیں۔ میت کو میلے کپڑوں میں دیکھنا یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ میت جو ہے ان کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ ایسے خوابوں کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے والد محترم جو ہیں قطع رحمی کر رہے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ ذرا سختی کا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اس کو بھی بہتر کریں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ان کو نصیحت کریں کہ وہ اپنی والدہ کے لیے مستقل نمازوں کے بعد بخشش اور مغفرت کی دعا کیا کریں۔ فیصل خان انڈیا سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، کل میری بیوی نے خواب میں دیکھا ہے اس نے میرے کپڑے پہنے جیسے پینٹ شرٹ، جب میں کمرے میں آتا ہوں تو دیکھ کر حیران ہوتا ہوں اور کو پیار سے بوسہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کی محبت میں برکت دے، لیکن آپ کی بیوی سے حسد کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اپنی بیوی کو کہیں صبح و شام کے اذکار پڑھے، اور بالخصوص ایسے کلمات جو نبی علیہ السلام نے حاسدین کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں بتائے ہیں۔ عبداللہ رحیم یار خان سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے کپوروں کا خود ہی آپریشن کر رہا ہوں، کینچی سے کٹ لگایا ہے، ایک باہر پھینک دیتا ہوں اور دوسرے میں کچھ تبدیلیاں کر کے ٹانکے لگا دیتا ہوں۔ یہ جو خواب ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کنوارے ہیں تو یہ جنسی گناہ ہے جس سے آپ کے جو جنسی اعضاء ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف میلان نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پاک دامنی عطا فرمائے اور غیب سے آپ کی اس نیک عمل میں بھی مدد فرمائے۔ تزکیہ نفس پر بالخصوص توجہ دیں، ایسی جو چیزیں انسان کو فواحش کی طرف لے کر جاتی ہیں ان سے آپ دور رہیں۔ کتنا وقت ہو گیا؟
پہلی خواب ہے، ایک ہمارے بھائی سوال کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں لاہور میں نماز تراویح پڑھا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی وجہ سے آپ کو عزت عطا کرے گا اور قرآن مجید کی وجہ سے آپ کو فوائد بھی عطا کرے گا۔ انسان اگر بیرون شہر نماز پڑھے یا نماز تراویح پڑھے یا پڑھا رہا ہو تو اس سے مراد خیر و برکات ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے داڑھی رکھ لی ہے۔ اللہ کرے جی آپ کی خواب ظاہر پر پوری ہو جائے۔ حاکم وقت اگر سنت پر عمل کرتا ہے تو کسی کام میں وہ خیر کو اختیار کرے گا یا اپنی اصلاح کرے گا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ عورت کا خواب میں کالا اژدہا دیکھنا کیسا ہے؟ اژدہا خواب کے اندر دیکھنا دشمن ہو سکتا ہے، عاشق بھی ہو سکتا ہے کہ جو بسا اوقات عورت کو بھاگنے پر ابھارتا ہے، تو ایسی جو چیزیں ہیں اس سے بالکل دور ہو جائیں، نماز کی پابندی اختیار کریں، اور جو بے راہ روی ہے قول و عمل کی، کسی سے بات کرنا یا اس کی طرف مائل ہونا، ان ساری چیزوں سے بچیں۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے اپنے کپڑے پھاڑے ہیں اور انہیں جلا دیا ہے۔ اپنے کپڑے پھاڑنے اور انہیں جلا دینا، اس سے مراد جو ہے کہ آپ کا کوئی عیب ہے جو آپ کے گھر والوں پر، رشتہ داروں پر یا دوست احباب پر کھل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خواب دکھلائی ہے، آپ اپنی اصلاح کر لیں۔ خواب میں اپنی والدہ کے ناخن درست کر رہی ہوں جو عمر کے ساتھ ساتھ خراب ہونے لگتے ہیں۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کو اختیار کریں۔ والدہ کی طرف سے جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی آپ حسن سلوک کریں۔ میں شادی شدہ ہوں اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں غیر محرم سے زنا کر رہا ہوں۔ غیر محرم سے زنا، اس سے مراد جو ہے وہ کئی دفعہ دنیاوی فوائد بھی ہوتے ہیں، رشتہ داری بھی ہوتی ہے اور آزمائش فتنہ بھی ہوتا ہے، تو حالات کے مطابق اس کی تعبیر ہے۔ ایک منگنی شدہ لڑکی یعنی جس نے منگنی کر لی ہے، اپنی شادی کے متعلق استخارہ کرتی ہے تو خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کے منگیتر نے اس کے کپڑے کاٹ دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ خواب کی جو تعبیر ہے یہ تو درست نہیں ہے۔ منگیتر کا کپڑے پھاڑ دینا یہ تو فتنے والا عمل ہے۔ اگر منگیتر میاں بیوی والا تعلق قائم کرتا یا بیوی سے جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے کپڑے اتارتا تو پھر تو خیر ہے، لیکن کپڑے کاٹ دینا، اس کی اگر مزید تفصیل نہیں ہے تو اس سے مراد فتنہ ہے۔ لیکن اس خواب کی تعبیر سے آپ رشتہ ختم نہ کریں۔ آپ جو آپ کے خاندان کے افراد ہیں، دنا مدبر لوگ ہیں، ان سے مشورہ کریں، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں۔ میں 2 دن سے خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ میں دودھ ابالتی ہوں اور وہ خراب ہو جاتا ہے۔ میں شادی شدہ ہوں، میرے 4 بچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاشی فتنے سے محفوظ رکھے۔ دودھ خیر و برکت ہے، فطرت ہے، اور اگر دودھ خراب ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے آپ کے خاوند کو کوئی مالی پریشانی یا آپ دونوں میاں بیوی کو کوئی مالی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، آپ اپنے حالات کا جائزہ لیں، اور ایسی اگر کوئی چیز ہے جس سے نقصان کا خدشہ ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال و جان میں برکت دے۔ مجھے خواب آیا کہ مجھے وزیر بنایا گیا ہے۔ جب میں آنکھ کھولتا ہوں تو یاد نہیں کہ سعودی عرب کا وزیر بنایا گیا ہے یا پاکستان کا۔ میں سعودیہ میں رہتا ہوں۔ خواب میں اپنے آپ کو دیکھنا کہ مجھے وزیر بنایا گیا ہے، اس سے مراد کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیک شہرت کرے گا، لوگوں میں آپ کی ناموری کرے گا۔ ہنر کی وجہ سے بھی بعض لوگوں کے پاس ایسا ہنر ہوتا ہے کہ وہ اچھا کاریگر ہوتا ہے اور لوگوں میں اس کی شہرت ہو جاتی ہے۔
مجھے خواب میں اکثر کتا نظر آتا ہے جو میرے پیچھے لگا ہوتا ہے، میرا بازو اپنے منہ میں لے لیتا ہے۔ کتے سے مراد دشمن اور حاسد ہے، آپ کے قرب و جوار میں رہتا ہے اور آپ کا مالی نقصان کر سکتا ہے کہ بازو جو ہے اس سے مراد معیشت ہوتی ہے، کام وغیرہ۔ تو آپ جو قریب رہنے والے دوست احباب ہیں ان کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے معاملات کا جائزہ بھی لیں، اور صبح و شام کے اذکار جو ہیں ان کی پابندی کریں، بالخصوص جو معوذتین ہیں۔ مجھے اکثر خواب آتا ہے کہ میری بیوی میرے بڑے بھائی کے ساتھ ملاپ کرتی ہے، جبکہ ہم دونوں بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے۔ آپ اور آپ کے بھائی کے درمیان جو ہے وہ رشتہ داری ہوگی، یعنی اس خواب کے ظاہر سے آپ کی بیٹی اور آپ کے بھائی کا بیٹا ہوگا، یا پھر آپ کی جو بیوی ہے اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی لڑکی، اس کے بھائی کی بیٹی یا بہن کی بیٹی، آپ کے بھائی کے ساتھ اس کی شادی ہوگی۔ یہ اس خواب کی دو تعبیریں ہیں، اور پریشان ہونے والی اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی پر شک کرنا شروع کر دیں۔ ایسی خوابیں آتی ہیں، لیکن اس سے بیوی پر شک نہیں کرنا چاہیے، اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری صحیح خوبصورت داڑھی ہو گئی ہے، اور حقیقی طور پر میں نے ہلکی سی داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین میں برکت و ترقی دے گا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کو آگے پھیلائیں۔ داڑھی کا بڑھ جانا، اس سے مراد معاشرے میں عزت زیادہ ہونا ہے، شرف کا زیادہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو معاشرے میں شرف اور عزت سے نوازے گا، اور امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی منصب بھی دے، عطا کر دے، یہ بھی اس کا امکان ہوتا ہے۔ میری شادی شدہ بہن اور میں نے اس بہن کا نکاح خواب میں دیکھا ہے، اور میرے والد انتقال فرما گئے ہیں، وہ بھی اس نکاح میں موجود ہیں مگر ایک سائڈ پر بیٹھے ہیں۔ شادی شدہ بہن کا جو خواب کے اندر نکاح دیکھنا ہے، اگر اس میں کوئی فتنہ نہ ہو تو یہ خیر و برکت والی چیز ہے۔ اس سے مراد بہن کے گھر میں اولاد کا ہونا بھی ہے، اور اس سے مراد آپ کے ہاں بیٹی کا پیدا ہونا بھی ہے۔ خواب میں سورج کو غروب ہوتے دیکھنا کیسا ہے؟ کوئی بندہ خواب میں سورج کو غروب ہوتے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا بادشاہ یا بہت بڑا عالم فوت ہوگا، اور کسی بڑے کا تختہ جو ہے وہ الٹ جائے گا، اگر اس میں کوئی اور فتنہ نہیں ہے تو۔